متفق علیہ حدیث ہے، غزوہ تبوک کا سفر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے بھوکے پیاسے چلے آ رہے تھے۔ جب بھوک ہماری ہمت سے باہر چلی گئی تو ہم پریشان ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، بھوک برداشت نہیں ہوتی، کچھ کرم فرمائیں یا اجازت فرمائیں کہ پانی لادنے والے اونٹوں کو ہم ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھا لیں اور ان کی کھال اور ان کی چربی جلانے کے کام آ جائے گی، اور پھر پکا کے کھانا کھا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی، اجازت مرحمت فرما دی۔ جیسے ہی اجازت دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اجازت دی ہے، مگر میری عرض یہ ہے کہ اگر یہ اپنے لادنے والے یعنی پانی کو لوڈ کرنے والے اونٹ ذبح کر لیں گے تو پھر ہمارے مویشی کم ہو جائیں گے، ہم نے سفر کرنا ہے، جانور کم پڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر عمر اس کا حل کیا ہے؟ عرض کیا ہوگا حضور آپ کے ہوئے ہم کوئی اور حل ڈھونڈیں؟ آپ موجود ہیں اور ہم جانور ذبح کر دیں؟ کیا ان جانوروں کا حق نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ کی برکت وہ بھی کھا سکیں؟ کیا ان جانوروں کا حق نہیں کہ حضور کی بارگاہ کی خیرات وہ بھی کھا سکیں؟ فرمایا عمر کیا چاہتے ہو؟ ایک چمڑے کا بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا۔ فرمایا حضور آپ صرف ان غلاموں کو فرما دیں جو کچھ ان کے خیموں میں اشیاء خورد و نوش میں سے بچ گیا ہے وہ لے آئیں۔ حضور نے فرمایا وہ چند ایک صحابی کوئی بچی ہوئی کھجور، کوئی بچی ہوئی روٹی لے کر آ گئے، وہ تو چند لوگوں کے لیے کافی نہ تھی، ہم تو ہزاروں میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دسترخوان میں رکھ دیا اور برکت کی دعا فرما کے کرم فرمایا۔ فرمایا جوک در جوک آؤ، اپنے برتن لاؤ اور بھرتے چلے جاؤ۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں بس ہم برتن کے برتن لاتے گئے اور وہ کھانا جمع کر کے لے جاتے رہے اپنے قافلے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے۔ ہم سب کے سب سیر ہو کر برتن بھر کے چلے گئے، وہ کھانا وہیں کا وہیں موجود رہا۔ ہائے ہائے ہائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، یہ آخری لفظ ہیں بڑے اہم۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص اس ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کے پاس یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ حضور کے پاس ہے، سب کچھ حضور کے تصرف میں ہے،